یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک عالیشان نعمت اولاد بھی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر آزمائش ہوتی ہے، ان کو اولاد نہیں ہوتی۔ شادی کو کافی عرصہ ہو جاتا ہے لیکن اولاد کی نعمت نہیں ملتی۔ آج میں آپ کی خدمت میں بے اولادی کا روحانی علاج، اس کے چند وظائف عرض کروں گا۔ آپ رضائے الہی کے لیے صدق دل سے پکے اعتقاد کے ساتھ یہ وظائف کریں۔ یہ مجرب ہیں، آزمودہ ہیں، انشاء اللہ تعالی آپ کی جھولی بھرے گی۔ آئیے پہلا وظیفہ سنتے ہیں۔ ایک بار حضرت امام حسن نواسہ رسول رضی اللہ عنہ کہیں تشریف لے گئے تو وہاں ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، حضرت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سب کچھ دیا ہے، مال و دولت بھی ہے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ آپ کوئی عمل ارشاد فرمائیے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ چنانچہ اس شخص نے یہ عمل نوٹ کر لیا اور روزانہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ 700 بار وہ استغفار پڑھتا تھا، یعنی استغفر اللہ روزانہ 700 بار پڑھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 10 بیٹے عطا کیے۔ سبحان اللہ، کتنا مجرب پاورفل وظیفہ ہے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں استغفار والا، یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ پارہ 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو استغفار کرے گا، فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مالوں اور اولادوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ استغفار کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بے اولاد پڑے گا تو اس کو اولاد کی نعمت ملے گی۔ سبحان اللہ، کتنا عالی شان وظیفہ ہے۔ اب استغفار حضرت امام حسن نے تعداد تو نہیں ارشاد فرمائی، لیکن وہ شخص اپنی مرضی سے روزانہ 700 بار پڑھتا تھا، لہذا آپ 700 بار استغفر اللہ ڈیلی پڑھے۔ جو بے اولاد جوڑے ہیں، شوہر بھی پڑھ لے، بیوی بھی پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی 700 بار نہ پڑھ سکے تو 100 بار پڑھے، انشاءاللہ تعالی اولاد ہوگی۔ آئیے اب دوسرا وظیفہ سنتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ بھی قرآنی ہے۔ یہ پہلا وظیفہ بھی قرآنی بتایا کہ استغفار سے اولاد ہوتی ہے، دوسرا بھی قرآنی ہے، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعائے حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے یہ دعا فرمائی تھی۔ وہ کیا دعا ہے؟ پہلے دعا سنیے، پھر میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں آسان سا، پھر آپ یہ عمل کریں۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے یہ وظائف عالی شان ہیں اور تحفہ ہیں، گفٹ ہیں۔ تمام کو اجازت ہے یہ وظائف کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ آئیے وہ دعا سنتے۔ دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 89 ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟
حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی مجھے بے اولاد نہ چھوڑ، مجھے وارث عطا فرما، اور بے شک تو ہی سب سے بہترین وارث ہے۔ اب آئیے یہ دعا کیسے پڑھیں؟ آپ ہر نماز کے بعد، مرد بھی اور عورت بھی، یعنی میاں بیوی دونوں پڑھیں، ہر نماز کے بعد 7 بار یہ دعا، کمپلیٹ نماز پڑھنے کے بعد آپ 7 بار یہ دعا پڑھیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کیا کریں، یعنی ہاتھ اٹھا کر پہلے ہم اللہ کی حمد بیان کریں، یعنی کہہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی حمد ہے۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھیں، درود شریف جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یعنی ہم یوں کہہ لیں کہ استغفر اللہ، یعنی اے اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ اس کے بعد ہم دعا مانگیں، اس کے بعد ہم جو دعا مانگیں گے آخر میں ایک بار پھر درود شریف پڑھ کے آمین کہہ کر چہرے پر یوں ہاتھ پھیر لیں۔ تو آج ہمیں الحمدللہ ویڈیو میں دعا مانگنے کا مسنون طریقہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، اور دعا کے لیے ہاتھ آپ سینے کی سیدھ میں اٹھائیں، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، کندھے کی سیدھ میں اٹھا لیں، یہ بھی صحیح طریقہ ہے، اور دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے تو ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے، ایسے چاہے یوں ملا لیں، یوں نہیں مانگا کریں، یوں کر کے، یا بعض لوگ یوں مانگتے، گناہ نہیں ہے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلائیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو۔ یہ دوسرا وظیفہ آپ کو میں نے بے اولادی کا روحانی علاج بتایا، آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ اب تیسرا وظیفہ سنیے جو ہمارا آزمودہ ہے اور حیرت انگیز ہے، جو ہم نے تقریباً 45 شادی شدہ جوڑوں کو دیا، ان میں سے 40 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ وہ درود شریف ہے، اس کو کہتے ہیں درود خاص۔ درود خاص وہ کون سا ہے؟ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یہ درود شریف ہم ویڈیو میں چلائیں گے، آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، یا ہم سے واٹس اپ پر رابطہ کر کے ہم سے ڈائریکٹلی مانگ لیجئے گا۔ واٹس اپ نمبر بھی ویڈیو میں ہمارا چل رہا ہے، آپ نوٹ کر لیں۔ اس کو کتنا پڑھنا ہے؟ ہر مسلمان خاص طور پر بے اولاد حضرات روزانہ 100 بار یہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے اولادی کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ آپ کی جملہ حاجات پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، اور جو ہمارے بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو خوشیاں دکھائے، اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔